السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جہاں بجو پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بجو کو اب پتہ چلا ہے کہ بیگانے ہی نہیں، گھر کے باہر والے ہی نہیں، بلکہ اپنے بھی اور گھر کے اندر والے بھی اس سے بہت کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ حقیقت کا تو اس کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا کسی نے، اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا ہے کہ وہ تو گھر میں رہ کر باہر کی دنیا سے بے خبر رہی ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ دردانہ اور جواد کی شادی ہو چکی ہے۔ دردانہ اس گھر کی بہو بن چکی ہے جہاں بجو کو بہو بن کے آنا تھا۔ جواد کی زندگی میں بجو تو دلہن بن کر نہ آ سکی، لیکن دردانہ دوسری بیوی کی حیثیت سے دلہن بن کر وہاں پہنچ چکی ہے۔ پہلی بیوی کے جانے کے بعد اس کی جو بیٹے کی پرورش ہے وہ بھی اب دردانہ کے پاس ہے، اور یہ بجو کو اس کیس میں پتہ چلا ہے کہ ایسا سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے ماں نے، بہنوں نے اور بھائیوں نے سب نے اسے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ دردانہ جو ہے وہ جواد کی دلہن بن چکی ہے۔ ایون جب دردانہ گھر پہ آئی تھی مبارکباد دینے کے لیے روہیل کی شادی کی، تب بھی دردانہ نے اور بجو کی ماں نے بجو سے یہ ساری حقیقت چھپا لی تھی کہ دردانہ کی شادی ہو چکی ہے اور دردانہ جو ہے وہ جواد کی بیوی بن چکی ہے۔ تو یہ ساری حقیقت اس وقت آشکار ہوئی جب بجو نے دیکھا کہ اس کی بہن بشرا اور فواد ایک دوسرے کے پیار محبت میں یا عشق میں مبتلا ہیں۔ تب بجو کی آنکھیں کھلیں، بجو کو یہ احساس ہوا کہ اچھا بشرا بی بی یہ گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ تو وہ سیدھی جواد کے گھر پہنچ گئی تاکہ اس کی ماں سے جا کے دو ہاتھ کر سکے، جس نے اس کا رشتہ تو ختم کر دیا تھا، لیکن اب اس کا چھوٹا بیٹا فواد اس کی چھوٹی بہن بشرا کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ بجو گئی تھی وہاں شکایتیں کرنے اور اس کی کلاس لینے، لیکن بجو کو پتہ چلا کہ وہاں دردانہ موجود ہے۔ اس نے پوچھا یہ دردانہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو جواد کی ماں نے بتایا کہ یہ اس گھر کی بہو ہے اور جواد کی بیوی ہے۔ اب یہ سننا تھا تو بجو کے تو زمین پاؤں سے نکل گئی، اور وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ سب کچھ کب ہوا، کیسے ہوا، اور اسے پتہ کیوں نہیں، کسی نے اسے بتایا کیوں نہیں۔ یہ سب سے بڑا اس کے لیے صدمہ بھی ہے، اور اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تو جب بھی کسی کی شادی کا سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، ساری دنیا کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف بشرا اور فواد کے درمیان جو ناراضگی اور غلط فہمی تھی، اب وہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور ان کے درمیان دوبارہ رابطے شروع ہو گئے ہیں، جس سے یہ امید ہے کہ شاید ان کے آنے والے دنوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ان کی شادی کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ لیکن فواد کو اس کے لیے اپنی ماں کو کنونس کرنا ہوگا، جبکہ بشرا تو فواد کے بغیر اپنی زندگی کو بے معنی سمجھتی ہے۔ دوسری طرف شمو اور روہیل کی شادی کے بعد ان کے گھر کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ شمو پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور شمو اب اس گھر سے پابندیوں سے نکلنا چاہتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ جا کے دھوبی کی جو دکان ہے ان کی، اس کو چلانا چاہتی ہے اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، جبکہ مسرت بجو جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ ہونے نہیں دینا چاہتی ہے، اور اس نے شمو کو کمرے میں بند بھی کر دیا تھا اور اس پہ سختی بھی کر رہی ہے اور گھر میں اس کو مارتی پیٹتی بھی ہے، لڑتی بھی ہے۔ تو شمو کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کا شوہر روہیل اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف ان کی بھابھی سہیل کی بیوی نوین کے گھر میں خوشخبری آنے والی ہے، تو وہ باہر جاتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو ڈاکٹرز کی چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو اس کی ساس اسے کہتی بھی ہے کہ اس حالت میں تمہیں باہر جانے سے منع کیا تھا، پھر بھی تم چل پڑی، جس کے جواب میں وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ کیا گھر میں پڑی رہوں تاکہ آپ مجھے سارے گھر کے کام مجھ سے کراتے رہیں؟ آپ شمو کو کوئی کچھ نہیں کہتے، سارے کام، سارا بوجھ میرے اوپر ہے۔ دوسری طرف بجو کسی کی بھی قدردان نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ اس گھر میں ہماری پہلی بھابھی نوین کوئی کام کرتی ہے، نہ ہی دوسری بھابھی شمو کوئی کام کرتی ہے، سارے کام تو ہم خود بہنیں کرتی ہیں۔ اس طرح کے مسائل اس گھر میں چل رہے ہیں۔ اب سہیل جو ہے وہ فکر مند رہتا ہے کہ روہیل کی کسی نوکری کا بندوبست ہو جائے۔ روہیل کے لیے وہ نوکریاں ڈھونڈتا ہے، لیکن روہیل کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ سب لوگ اب مل کے روہیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ذمہ داری اٹھاؤ اور بھائی کا بھی ہاتھ بٹاؤ اور نوکری کرو اور کوئی ڈھنگ کا کام کرو، تم اپنے گھر کا خرچہ بھی اٹھا سکو اور ذمہ داریاں بھی اٹھا سکو۔ اب تمہاری دلہن ہے اور تمہیں اس کے بھی اخراجات اٹھانے ہیں اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن ابھی تک روہیل میں وہ ذمہ داری کا عنصر نظر نہیں آ رہا۔
اور وہ لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ 3 کہانیاں ہیں۔ ایک طرف دردانہ کی زندگی میں اس کے شوہر جواد کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی ساس اس کو بار بار تنگ کر رہی ہے۔ کبھی اس کا ہاتھ گرم کافی میں ڈبو دیتی ہے، کبھی اس کو گرم گرم سوپ پلا کر اس کی زبان جلا دیتی ہے، تو وہ اس کو تنگ کر رہی ہے۔ ادھر بشریٰ اس انتظار میں ہے کہ کب فواد کے ساتھ اس کے تعلقات نارمل ہو جائیں اور وہ اس کا رشتہ لے کر آئے اور وہ اپنے گھر کی ہو، لیکن ابھی اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ بجو اس انتظار میں ہے کہ اس کا رشتہ کب آتا ہے اور اس کی شادی کب ہوتی ہے۔ تو اب جو مزید اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیں۔ بہت شکریہ۔